اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے آدم اور حوا علیہ السلام کی دخول جنت سے خروج تک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں، شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی، کھول دیں، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے، ستر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت کے خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا، اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء نے کہا یہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے یہ کہ وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور متعین طور پر ہمیں بیان فرما دیتے، لہٰذا اس بارے میں رائے دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں کوئی باغ ہے؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ یہ جنت آسمان میں ہے، اور اس کا نام جنت المأوا یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی احادیث اور احادیث نبویہ کے الفاظ کا ظاہری مفہوم بھی اسی کی تائید کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس صورت میں اس سے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت المأوا۔ جیسے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکلوا دیا؟ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ وہ فرمائیں گے تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے نکلوایا تھا۔ اس حدیث میں ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت المأوا ہی تھی۔ یہ حدیث تھی صحیح مسلم کی باب الایمان کی، تو وہ جنت المأوا ہی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ اچھا، بہرحال اب یہ ہے کہ اس میں آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے بھلا کر کس طرح نکالا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا
اور اپنے رب کی نافرمانی پر امادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا یعنی جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ یعنی اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے یعنی صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو ایسے بن جاؤ گے، اور انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے انہیں قسمہ کھا کر کہا میں تمہیں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے ترجمہ، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کی کبھی زائل نہ ہو۔ تو اس نے اس طریقے سے ان باتوں سے کہ میں ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت ہو جائے گی جو کبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی، اس طرح کی باتوں سے ان کو دھوکہ دیا، فریب اور جھوٹ پر مبنی باتیں کی۔ اب یہ دیکھیں کہ ابھی بھی لوگ دوسروں کو اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں، اسی طرح کے جو ہے سبز باغ دکھا کے تو ان کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، ان سے گناہ کرواتے ہیں، ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اسی بارے میں مزید ارشاد ہے سورہ طٰہٰ میں، سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اس ممنوعہ درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب تھی۔ ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3330۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سام تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے سام کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہ بند بنائے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی فرمایا ہے کہ ان کا لباس نور تھا جس نے پردے کی اعضاء کو چھپایا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے۔ یہ معنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے، جبکہ قرآن کی آیتوں میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج اس پہ بات کرتے ہوئے قرآن آیتیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت کی کبھی زائل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہاری پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا
وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر یوں فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ ارشاد آدم اور حوا علیہ السلام اور ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، یعنی تم سب ادھر سے نکل جاؤ، اور تم یعنی ابلیس اور آدم علیہ السلام جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ایک وقت مقرر تک زمین پہ رہنا پڑے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی یہی آیت ہے، اسی طرح کی آیت ہے، اس میں کہا گیا تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دونوں سے مراد آدم اور ابلیس ہیں۔ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر جو ہے اس حکم کے مخاطب میں ہیں۔ علماء کرام کا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن نکالا گیا۔ اچھا، اگر اس حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس دن ان کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں نکالا گیا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ جنت کے ایک دن سے مراد موجودہ دنوں جیسی مدت ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے دن جیسے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ لیکن یہ رائے اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی تخلیق اور دن ہوئی اور جنت سے کسی اور دن نکلے، یا یہ کہا جائے کہ دن سے مراد 6000 سال کی مدت ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اور دہاق رحمہ اللہ سے مروی ہے، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کو تجریح دی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے۔ یعنی اگر اس جنت کے ایک دن کو 6000 سال کی مدت کے برابر سمجھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی مقام پر اتارا گیا، لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا، اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے، تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی لیکن زمین کے پھلوں میں تبدیلی آتی ہے اور وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو منع کیا گیا تھا اور آپ نے کھا لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا اسے زمین میں بو دیجئے۔ انہوں نے بو دیے، ان میں سے ہر ایک دانے کا وزن موجودہ دور کے 1,00,000 دانوں سے زیادہ تھا۔ وہ اگ آئے، وقت آنے پر انہیں کاٹا، گاہا، بھوس سے دانے الگ کیے گئے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی، پھر کھائی۔ اس طرح انہیں بہت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، آیت کچھ اس طرح سے ترجمہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یعنی شیطان تمہیں جنت سے نکلوا دے پھر تمہیں سخت مشقت برداشت کرنی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت اور سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی دنیا مہیا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا۔ ترجمہ سورہ اعراف کی آیت ہے،
کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز و تذلل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا میں بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم شیطان کے وسوسے سے بچ کے اپنی پوری حتی الامکان کوشش اور صلاحیت کے مطابق دین کے راستے پہ چلیں گے، اچھی زندگی دین کے مطابق گزاریں گے، حرام سے بچتے رہیں گے، تو ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی اور ہمیں آسان والی اور آرام والی زندگی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ہم شیطان کی وسوسوں میں پھنس کے حرام کی طرف چل پڑے، سارا دن گانے سنے، موویاں دیکھی، ٹی وی دیکھے، باہر گئے، ہلا گلا کیا، گپے لگائیں، اور کوئی کروا نہیں کیا، کوئی نماز نہیں کی، سور کی چربی بھی کھا لی اور شراب بھی پی لی کہ سب جائز ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس دنیا کے میں جو مشقتیں ہیں وہ تو ہیں ہی، اس کے بعد اگلی زندگی میں بھی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی اور کسی قسم کا کوئی آرام نہیں ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنا اور اپنے بچوں کا فوکس اس دنیا کو بنانے کی بجائے آخرت کو بنائے، اور اگر غلطی ہو کر بیٹھے ہیں، دنیا کو فوکس بنا بیٹھے ہیں، تو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اور بچوں کو اس طرف ڈھالیں کہ آخرت کو فوکس بنائیں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس نے کبھی بھی ختم ہو جانا اور ہماری قیامت شروع ہو جانی ہے، اور قیامت سے ہی پتہ چل جانا ہے کہ ہم جنت میں جاتے ہیں یا جہنم میں جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں قبر میں کھلتی ہیں یا جہنم کی کھڑکیاں قبر میں کھلتی ہیں۔ تو اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے اولاد آدم کا قصہ، حابیل و قابیل کا، یہ قصہ ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ہم آدم علیہ السلام کی کہانی کا اختتام کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم کسی اور نبی کی کہانی پڑھیں گے، اور ہر نبی کی کہانی پڑھنے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ہی حاصل کرنا چاہیے، جیسے اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل کیا کہ شیطان کے وسوسوں میں، یا شیطان جیسے انسانوں کے اور جنوں کے وسوسوں میں آ کے حرام جو کام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔